یہ قرآن نے ہمیں معاشرہ دیا، یہ ہے قرآنی معاشرہ۔ اس معاشرے میں رہنے والے قرآن کے سچے فرما بردار۔ قرآن کہتا ہے کہ یتیم کی بڑی فکر کرو۔ آپ میں سے قرآن کو صحیح نمونے سے سمجھنے والے سلجھے ہوئے قرآنی لوگ ہوگے جو یتیم کے ساتھ بڑا بہتر سلوک کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى کہ یتیموں کے معاملے میں کیا تعلیم ہے۔ اے حبیب نے کہہ دیں ان کے ساتھ نیکی کرے۔ اگلے کلمات وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اللہ کا قرآن درس دے رہا ہے، اے حبیب ان کو بتلا دے کہ یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لے، یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فرمایا کہ جیسے تم اپنے بچوں کو پالتے ہو اسی طرح آپ اپنے پڑوسی یتیم کو کٹھے ملا دو۔ قرآن نے تو اگلی بات اور بڑی واضح کی، فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ کا قرآن سورۃ النساء رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب چھوٹے سے یتیم کو دیکھتے ہو آپ کو اپنا ننھا چھوٹا سا بچہ یاد آنا چاہیے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، کسی ننھے کسی معصوم یتیم کو دیکھتے ہو پھر آپ کے ذہن میں یہ خیالات اور یہ ارادے دوڑنے چاہیے اسی عمر کا تو میرا بچہ بھی ہے، اگر میں کل وفات پا جاؤں میرا یہ معصوم یتیم ہو جائے تو کس قدر یہ رحمتوں شفقتوں کا مستحق ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تم میں سے مجھے مانتا ہے ان حقیقتوں کو سوچ کے یتیم کو گلے لگا لے، یتیم کو اپنی زندگی میں جوڑ دے، یتیم کے ساتھ نیکی کرے۔ اب اس قرآنی معاشرے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یتیم کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کی اگر کوئی ملکت ہے، اگر اس کی کوئی پراپرٹی اسے ورثے ترکے میں ملی ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ نیکی کی نیت سے اس کو قریب کریں۔ وہ نیکی کی نیت کیا ہوئی؟ چھوٹا یتیم ہے، اس کا مال ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، معاملات میں لگ جائے گا، اس یتیم کی طرف سے میں تجارت کرتا ہوں، اس یتیم کے مال سے میں کاروبار کرتا ہوں تاکہ منافع ہو اور یہ یتیم کا مال بڑھتا رہے۔ فرمایا یہ یتیم کے حق ہیں اور کس نے دیے ہیں؟ قرآن نے۔ فرمایا رہا مسئلہ اگلا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا اگر مرد ہیں بچے ہیں تو ان کا ورثہ بھی رب تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا اگر یہ بچیاں ہیں عورتیں ہیں ان کا بھی رب تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے۔ پھر آگے قرآن میں سورہ نساء نے ایک پورے رکوع میں مسئلہ میراث سمجھایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میراث کا مسئلہ سکھلایا، کوئی بندہ فوت ہو اس کے بچے یتیم ہوں، بچیاں یتیم ہوں تو ان کے یہ حقوق ہیں۔ یہاں آ کر جب ہم دیکھتے ہیں ہم تو سراسر تباہی کے راستے پہ ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اب سارے مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گھر کی الماری میں قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو یتیم رحم کے قابل گئے، جو ترس کے قابل گئے، جو محبت کے قابل گئے، جو الفت کے قابل گئے، جو شفقت و شائستگی کے قابل گئے، ہمارے ہاں تو اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ یتیم کو ورثے ترکے کے معاملے میں بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہمارے سندھ میں ہوتا ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم بڑی بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے دین کے نام بھی لیتے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارے NRC پر بڑے لفظوں میں لکھا ہوا یہ مسلمان ہیں اور ہمارے نام مسلمانوں والے، لیکن اس ورثے کے سلسلے میں آج کل تو ہمیں مولویوں نے ان چکروں میں لگا دیا گیا، فروئی معاملات، بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اختلاف ہوتے ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، ان چیزوں پر جو نہ فرض ہے نہ ضروری ہے، ان چیزوں پہ ہم نے لڑ کے اپنا وقت ضائع کر دیا، اور اس طرف
جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، جو قرآنی قوانین ہیں، جو قرآن کے اصول ہیں، ہمارا کثیر معاشرے کا طبقہ ان کی دھجیاں اڑا رہا ہے، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ یہ بھی شریعت ہے۔ حالانکہ اصل شریعت تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ یتیموں کا خیال کریں، ان کے ورثے ترکے میں خیال کریں۔ ہمارے ہاں اکثر تو بچیاں محروم ہی رہتی ہیں۔ ہمارے سندھ کے اندر تو یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ مال جب تقسیم ہوتا ہے اس میں لکھوا دیا جاتا ہے۔ ایک بڑے دکھ کی بات ہے والدین کی طرف سے، کئی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی والد نے اپنا مال تقسیم کیا، حالانکہ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی پراپرٹی اپنی زندگی میں تقسیم نہ کرے، کیونکہ یہ دنیا سے جائے، پھر یہ مال شریعت کے اصولوں سے اولاد میں تقسیم کیا جائے۔ ٹھیک اگر یہ زندگی میں تقسیم کرتا ہے کر سکتا ہے، لیکن شریعت کا اصول یہ ہے اگر یہ زندگی میں تقسیم کرے گا بیٹے اور بیٹیاں سب کو برابر دے گا۔ یہ زندگی کے لیے اصول ہے، کیونکہ زندگی میں جب یہ اپنی پراپرٹی تقسیم کر رہا ہے تو اس وقت یہ میراث نہیں ہے، اس وقت یہ والدین کی طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ بیٹے کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا بیٹی کو۔ وفات کے بعد کے لیے شریعت نے اصول بتایا کہ ہر بیٹے سے بیٹی سے دگنا ملنا چاہیے بیٹے کو۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تقسیم کرتے ہیں بہت سارے والدین آپ ایسے پائیں گے جو اپنا مال تقسیم کرتے ہوئے بیٹیوں کو تو کسی قطار میں نہیں لاتے۔ مجھے بتاؤ وہی والد کتنی تہجدیں پڑھے، کتنی نمازیں پڑھے، کتنے ذکر و اذکار کرے، شریعت کی روح سے تو یہ سارا معاملہ اس کا خسارے کی طرف کیا۔ کہا کہ جب تقسیم کرنا کہ برابری کے ساتھ تقسیم کرو، میراث تو اپنی جگہ پر۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ میں نے یہ چیز اپنے بیٹے کو بطور تحفہ دیے۔ فرمایا دوسرے بیٹے بھی ہیں، دوسری اولاد بھی ہے؟ کہا اللہ کے حبیب ہاں دوسری اولاد بھی۔ آپ نے فرمایا ان کو دی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ان کو نہیں دی، کیونکہ اتنی تو میرے پاس ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا ہدیہ ایک بیٹے کو دیتے ہو باقیوں کو نہیں دیتے، یہ ظلم ہے، اس ظلم پر مجھ محمد کو گواہ نہ بنا۔ میں گواہی نہیں دیتا، بلکہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس معاملے سے باز آ جا، یہ معاملہ غلط ہے۔ ایک چھوٹا سا ہدیہ اگر تقسیم کیا جائے، دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی اولاد کے برابر تقسیم کرو، اور یہاں پر پورے کا پورا مال تقسیم ہو جائے، بیٹیوں کو الگ رکھا جائے اور بیٹوں کو دے دیا جائے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے بڑی قرآن کی نافرمانی کیا ہوگی؟ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ والدین، سب سے مقدس ترین رشتے، لیکن یہاں پہ آ کر وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت کو چیلنج دیتے ہیں۔ اور اگر وہ چلے جائیں، وفات پا جائیں، جو ورثہ ترکہ چھوڑ کر جائیں، ہمارے مسلمانوں کے بیچ کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، گھر کی الماریوں میں دیکھو 10 15 غلافوں میں لپیٹا ہوا کلام اللہ، لگتا ہے کہ اتنا بڑا احترام ہے ان کے ہاں قرآن کا۔ اگر قرآن کسی جگہ پر پڑھا ہے تو پھول ہی پھول اس کے گرد، اور ہم نے قرآن کا احترام یہی کیا ہے۔ قرآن کی بات ہم نے کیا مانی؟ 20 جگہوں پر جائیں، سندھ کے کسی کونے میں جائیں، میں سمجھتا ہوں الا ماشاءاللہ کوئی ایک بھی آپ کو ایسا علاقہ نہیں ملے گا جہاں پہ والدین کی فوتگی کے بعد اس ورثے ترکے میں جو حق بیٹوں کو ملے وہی حق بیٹیوں کو ملے۔ کہیں نہیں ملتا۔ کئی بھائی آتے ہیں وارث بن کے بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فوتی کاغذات بنواتے ہیں جن میں وہ لکھواتے ہیں میری 4 بہنیں تھی، چاروں مر گئی، حالانکہ وہ تو زندہ ہے، اسی شہر میں رہتی ہے، اسی علاقے میں رہتی ہے، اسی ملک میں رہتی ہے، لیکن اس مسلمان نے جس کے منہ میں کلمہ بھی ہے، جس کے گھر میں قرآن بھی ہے، اس نے جا کے یہ کھاتا بنوایا کہ میری بہنیں تھی وہ سارے کے ساری مر گئی، فوت ہو گئی، لہذا یہ جتنا ورثہ ترکہ ملنا چاہیے اس کا میں اکیلا وارث ہوں۔ یہ مسلمانوں کا ماحول ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
انما یاکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں جو یتیم کا مال کھا جائے ایسے سمجھو کہ اس نے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال دیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامہ من سبع اراضینا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے ایک بالش زمین کی قبضہ کر لی، کسی کے اور کے حصے کو اپنے حصے میں ڈال دیا، رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام رب کا پیغام دنیا کو بتاتے ہیں، طوقہ اللہ یوم القیامہ من سبع اراضینا۔ اس بندے کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جس نے اتنی زمین کی اراضی کسی اور کی اپنے قبضے میں لے لی، اور یہاں پر تو بہنوں کو بیٹیوں کو تو حصہ ہی نہیں ملتا۔ اور ہمارے ہاں جائیں اس وقت جو اکثر آپ کو جھگڑے پھڈے فساد ملیں گے، میں سمجھتا ہوں 20-30% سے جھگڑے یہی ہوں گے میراث کے، ورثے کے، ترکے کے، اور وجوہات کیا ہوگی؟ بھانجے دعویٰ کرتے ہیں کہ ماموں ہمارا حصہ نہیں دیتا، بھانجے دعویٰ کریں گے کہ ہمارے ماموں نے کاغذات بنا کے ہماری ماں کو سال پہلے یہ لکھوا دیا کہ وہ سارے کے سارے مر گئی، وفات پا گئی۔ مجھے بتاؤ جہاں پہ قرآن کی نافرمانی اتنے عروج پر ہو، جہاں اللہ کے قوانین کی دھجیاں اس طرح اڑتی ہو، یہ معاشرہ کیسے رحمت پائے گا؟ تو اللہ کے قرآن والا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں یتیم کی فکر کی جاتی ہے، یتیم کے حق اور حصے کو تقسیم کرتے ہوئے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور صحیح نمونے سے یتیم کو اپنا حق پورا ملتا ہے۔